بزرگان دین کا حوالے سے بھی آپ کو بتا دیں، ہمارے ہاں اس وقت بہت سارا سوشل میڈیا کے اندر خرابیاں چل رہی ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے۔ ایک تو وہ ہے طبقہ کہ جو غلاظت ہی دیکھتا ہے، غلاظت ہی شیئر کرتا ہے۔ میرا خیال ہے اتنے سمجھدار تو آپ ہیں کہ جب میں غلاظت کہوں تو آپ کو فوراً سمجھ آنا جانا چاہیے نا، ہے بول نہیں رہے، میں کسی کا انٹرویو نہیں کر رہا، لیکن آپ سمجھ رہے ہیں نا۔ ہاں، وہ ہم نے مراسیوں والے کلپ اور فحش قسم کے کلپ وہ شیئر بھی کرنے ہیں، شیئر آ بھی رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، اور اتنے دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے ارد گرد کیا ہو رہا ہے۔ ایک تو وہ طبقہ ہے، ایک وہ طبقہ ہے کہ جو ان کو نہیں دیکھتا، یا ان کو دیکھتا ہے لیکن ساتھ وہ اسلامی ویڈیوز بھی دیکھتا ہے۔ اب اسلامی ویڈیوز جو ہیں وہ بھی اس سے کم خطرناک نہیں ہیں، یعنی خطرناک وہ بھی ہیں، گناہ کبیرہ ہیں، جہنم میں لے جانے والے کام ہیں، لیکن یہ جو ہے یہ بھی اس طرح کی ہیں، بلکہ بعض صورتوں میں یہ اس سے زیادہ خطرناک ہیں کہ ہم ہر ایک کو سنتے ہیں، ہر ایک کو سنتے ہیں، اور پھر ہمارے فلسفی چینلز پر کے ذریعے اور جو دین ہے وہ ہم نے وہاں سے نہیں سیکھتے جہاں سے دین ملنا ہے۔ مطلب ڈاکٹر پہ سے دوائی لینی ہے تو آپ پلمبر کے پاس ہی جاتے ہیں نا، جی بول، پکی بات ہے۔ اور اگر آپ کو بجلی کا کوئی ایشو ہو تو آپ وکیل کے پاس جاتے ہیں کہ جی میرے گھر کے اندر بلب سڑ گیا ہے تو آگے ہولڈر تو بدل دو۔ ہاں، اور اگر آپ کا کورٹ کچہری کا مسئلہ ہو تو آپ انجینئر کے پاس جاتے ہوں گے۔ یا صحیح بتاؤ، آپ لوگ مذاق تو نہیں مجھ سے کر رہے؟ پکی بات ہے، پھر ڈر ڈر کے کیوں بول رہے؟ ذرا کھل کے بتاؤ، ایسے ہی ہوتا ہے کہ نہیں؟ سبزی لینی ہو تو آپ ہارڈ ویئر کے پاس جاتے ہو نا، جہاں سے کیل بھی ملتے ہیں۔ پھر مجھے یہ بتاؤ، اتنے آپ سمجھدار ہیں ماشاء اللہ، تو دین لینا ہو تو پھر آپ جو ہے وہ علماء کی بجائے پھر آپ دائیں بائیں جاتے ہیں۔ اچھا، دین لینے کے لیے آپ ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں، ڈاکٹر کو سن رہے ہیں، یہ ڈاکٹر صاحب ہیں، یہ انجینئر صاحب ہیں، یہ فلاں صاحب ہیں، یہ فلاں صاحب ہیں۔ وہ کسی مدرسے سے نہیں پڑھا، اس کے کسی عطا پتہ عقیدے کا نہیں ہے، بس وہ باتیں اچھی کر رہا ہے اور آپ اسی کو سن رہے ہیں اور اسی سے دین لے رہے ہیں۔ یہ بھی نہیں پتا کہ یہ قادیانی ہے، یہ بھی نہیں پتا یہ پرویزی ہے، یہ بھی نہیں پتا یہ رافضی ہے، یہ بھی نہیں پتا یہ صحابہ کا گستاخ ہے، یہ بھی نہیں پتا یہ اہل بیت اطہار کا گستاخ ہے، یہ بھی نہیں پتا یہ بزرگوں کا گستاخ ہے، لیکن اس کی باتیں بظاہر اچھی ہیں تو آپ سن رہے ہیں۔ اور جب آپ کو روکا جائے تو آپ کہتے ہیں یار اچھی بات تو کہیں سے بھی لی جا سکتی ہے۔ بھائی سبزی کیوں نہیں ہر جگہ سے لیتے؟ علاج کیوں نہیں ہر جگہ سے کرواتے؟ کبھی وہ جو مالشیے گھوم رہے ہوتے ہیں چوک کمارا میں یا آگے پیچھے، ان سے بھی کبھی آپ نے پیٹ کے درد کا علاج کروایا؟ تو علاج کروانا تو بری چیز نہیں ہے، تو ان سے کیوں نہیں کرواتے؟ بولے نا بھائی، علاج کرنا اس کا کام نہیں، تو دین سکھانا بھی تو کسی کا کام ہے نا۔ اور یہاں الٹی گنگا بہ رہی ہے، جو سکھانے والے ہیں انہی کے بارے میں لوگ کہتے ہیں ارے مولویوں نے دین خراب کر دیا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہم یہ کہیں کہ یار ڈاکٹروں نے جو ہے نا علاج کا بیڑا غرق کر دیا، بھلے کیا بھی ہو اور کرتے بھی ہیں، لیکن چھوڑتے نہیں ہیں ڈاکٹر کو، پھر بھی جاتے تو پھر بھی ڈاکٹر کے پاس ہی ہے نا۔ اچھا تو سر ناراض نہیں ہو رہے؟ کوئی مطلب تو تھوڑا جہا کوئی بولو تو صحیح نا، نال دے نال کوئی، میں پتا تو چلے تسی میری گل سمجھ رہے ہو، ذرا تھوڑے جہے ذرا وہ ہو گئے ہو بالکل۔ اچھا، تو اس لیے ہم نے پہلے تو سلیکٹ کرنا ہے کہ دین صرف اسی کو بیان کرنے کا حق ہے جس نے دین پڑھا ہوا ہے۔ یہ آج آپ نے یہاں سے یہ سبق لے کے جانا ہے۔ ہر بندہ پھٹے پہ بیٹھ کے دین سکھا رہا ہے اور آپ سیکھ رہے ہیں۔ جس کی بیوی کو 3 طلاقیں ہو گئی ہیں، اچھا پھر اس کی ایک اور وجہ ہے، ہم لوگ جب بھی دین کی طرف جاتے ہیں نا، اکثریت ہمارے اندر جو ایک نفسانی خواہشات ہوتی ہیں نا، جو ہم چاہ رہے ہوتے ہیں، وہ ہمیں جہاں سے ملتا ہے نا ہم کہتے ہیں یہیں سے لینا ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ بھئی فرض کریں ایک بندہ ہے، وہ کسی ایسے بندے سے بیعت ہو گیا، اس کا پیر خود بھی نہیں نماز پڑھتا، اس کو بھی نہیں کہتا، تو اب یہ نماز نہیں پڑھنا چاہ رہا بالفرض، اس کو کون اچھا لگے گا؟ وہ پیر ہی اچھا لگے گا نا۔ اب یہ نہیں سوچے گا کہ یار یہ کیسا پیر ہے جو نماز نہیں پڑھتا، بلکہ یہ اس پیر کو بھی ڈیفینس کرے گا، کہے گا نہیں میرا پیر صاحب بڑی وہ معاذ اللہ وہ کعبہ شریف میں جا کے نماز پڑھتے ہیں، روٹی ادھر ہی کھاتے ہیں، نماز ادھر پڑھتے ہیں، ادھر روٹی نہیں ملتی۔ پیر صاحب کو کبھی یہ نہیں کہا بھی پیر صاحب روٹی بھی اتنے کھا لیا کرو، روٹی تو اتنے کھاندے ہو، نماز اتنے پڑھ دیو۔ تو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ ہم بھی نہیں پڑھنا چاہ رہے، ہم بھی تو نہیں نا پڑھنا چاہ رہے، اس لیے ہمیں وہ پیر صاحب اچھا لگتا ہے۔
اسی طرح جو کلپ چل رہا ہوتا ہے نا وہ ہمیں تھوڑا سا آزاد کر رہا ہوتا ہے ہمارے ذہن کو. وہ اگر کسی شخص کے دل میں بزرگوں کے بارے میں کھوٹ ہے اس کو وہی شخص سننا اچھا لگے گا جو بزرگوں کے خلاف بول رہا ہوگا. نوٹ کر لیں, کیونکہ وہ خود بزرگوں کے خلاف ہے تو فوراً ہاں دیکھا نا, میں بھی یہی کہتا ہوں جو یہ کہہ رہے ہیں, یہ بندہ ٹھیک ہے. یہ نہیں پتا مرض میرے اندر ہے اور مجھے ویسا ہی شخص پسند آیا ہوا ہے. جو اہل بیت طاہر کا گستاخ ہے, اگر اس کے بھی دل میں کوئی ایسی ہے صحبت بد کی وجہ سے, تو اسے وہ شخص اچھا لگے گا جو اہل بیت طاہر کے حوالے سے درست بات نہیں کر رہا. جو صحابہ کا گستاخ ہے اسے وہ اچھا لگے گا جو صحابہ کے خلاف بک رہا ہے. تو جیسی جو کہنا چاہیے نا کہ وہ اس کے سوچ ہوگی اس کو وہ بندہ لگے گا. تو یہ غلط ہے. آپ نے پہلے اپنے آپ کو بھی درست کرنا ہے. اب ایک بندے کی بیوی کو 3 طلاقیں ہو گئی, اب اسے دنیا جہان کے علماء کہہ دیں کہ بھائی تیری بیوی تیرے نکاح سے فارغ ہو گئی, اب تیرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن اسے چین نہیں آنا. اس کو قرآن پڑھ کے سنا دو, حدیث پڑھ کے سنا دو, علماء اکابرین کی باتیں کتابیں اٹھا کے دکھا دو, اس کے دل میں وہ جو خود بود ہے نا وہ نہیں ہے. اس کے اندر یہی ہے کہ کوئی ہو جو مجھے کوئی راستہ دکھا دے, کوئی ہو. پھر وہ دوسرے آ جاتے ہیں بد مذہب, جنہوں نے 150 سال سے یہ پکھنڈ بنایا ہوا ہے کہ انہوں نے تو حقیقت میں اسے بد مذہب کرنا ہوتا ہے. تو وہ کہتے ہیں ادھر ادھر بھائی تیری بیوی کو طلاق نہیں ہوئی, ہم تیرے کو لکھ کے دیتے ہیں. اور اوپر سے پھر وہ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ اگر کل کو کوئی مسئلہ ہو قیامت والے دن ہم ذمہ دار ہوں گے. اب قیامت والے دن بھی معاذ اللہ کوئی اپنے ذمہ داری لے سکتا ہے؟ ہاں اچھا ایک منٹ جی. تو وہ پھر کیا کرتے ہیں جب آپ ان کی طرف جاتے ہیں تو وہ پھر صرف آپ کو یہ نہیں کرتے کہ حرام چیز کو حلال تو کوئی بھی نہیں کر سکتا. یہ تو کام صرف نبی کا ہوا ہے. نبی چاہے حلال کو حرام کر دے, حرام کو حلال کر دے, یہ شان نبی کی ہوتی ہے. بولو بھائی. میں دیکھو نا ایک صحابی رسول حضور کی بارگاہ میں آیا, حضور میں آپ سے بیعت کرتا ہوں پر نمازیں 2 ہی پڑھوں گا. نہیں حضور کی بارگاہ میں آئے نا, تو سرکار نے فرمایا اچھا جا 2 ہی پڑھ لیو. پوری امت کے لیے 5 ہیں, اور جو 5 میں سے ایک کا بھی انکار کرے پکا کافر ہے. لیکن اللہ نے اپنے نبی کی شان دکھائی کہ میرا نبی اگر 2 کہتا ہے تو 2 ہی ہیں. ٹھیک ہے نا. حج ختم نبوت, ختم نبوت. حج فرض ہوا, سرکار نے فرمایا حج فرض ہو گیا. ایک صحابی کھڑے ہوئے, عرض کی حضور کیا ہر سال فرض ہوا ہے؟ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لو قلت نعم لواجبت, اگر میں ہاں کہہ دوں تو ہر سال ہی فرض ہو جائے. اگر میں ہاں کہہ دوں. لیکن سرکار رحمت للعالمین ہے, آپ جانتے ہیں کہ میری امتی جو ہے ان کی کمزوری, تو سرکار نے ہاں نہیں فرمائی, لیکن حضور فرما رہے ہیں کہ اگر میں نے ہاں کہہ دی تمہارے اس سوال کے جواب میں تو کیا ہوگا؟ ہر سال فرض. پھر ایک بار نہیں زندگی میں کرنا پڑتا, پھر ہر سال ہمیں جانا پڑتا. تو یہ تو حضور کی ہاں کی پاور ہے. ٹھیک ہے, تو حضور کی ہاں اور نہ جو ہے نا یہ نبی کی شان ہے, تو اور تو نہیں کوئی کر سکتا نا. تو اب یہ جو طلاق 3 ہو گئی, اور جمہور علماء اہل سنت کا 14 صدیوں سے چاروں ائمہ کرام کا یہی موقف ہے کہ 3 طلاقیں 3 ہی ہیں. اب یہ کوئی کر نہیں سکتا, کرے گا تو وہ ایسے ہی ہے جیسے غیر عورت کو اپنے گھر میں رکھ لیا. اب کوئی بچہ ہوگا تو وہ حرام کا ہوگا, حلال کا نہیں ہوگا, کیونکہ اب طلاق ہی نہیں تھی, نکاح ہی نہیں تھا. طلاق ہو گئی تھی, نکاح ہی نہیں تھا. تو لیکن اب وہ اس پہ بس نہیں کرے گا. اب یہ اس کے دل میں ہمدردی جاگ جائے گی اس شخص کے بارے میں کہ یار اس نے میری بیوی کو کہا کہ ہاں بھائی یہ ٹھیک ہے, اور یہ الٹا سیدھا کر کے اس کو اس نے مطمئن کر دیا, اور وہ پہلے مطمئن ہونے کے لیے بیٹھا ہوا تھا. کیوں؟ اسی لیے تو اس کو ساری دنیا کی دلائل سمجھ نہیں آ رہے تھے, کیونکہ اسے تو بیوی چاہیے تھی. وہ چاہے کالا چور بھی آگے کہتا کہ نہیں حلال ہے, وہ کہتا ہاں یہ بات بالکل ٹھیک ہے, واقعی میری بیوی حلال ہے, کیونکہ وہ پہلے سے اندر سے چاہ رہا تھا. تو اب یہ ہوگا کہ یہ وہ لوگ پھر اس کو اپنا بد مذہب بنا لیتے ہیں. پھر وہ اسے کہتے ہیں کہ بھئی دیکھ ہم نے تیری بیوی بچائی ہے نا, تو پھر دیکھ یہی دھرم اچھا ہے, تو پھر جو تو اہل سنت میں تھا پھر چھوڑ, وہ تو صحیح نہیں ہے. اب یہ اپنا ایمان بھی بیڑا غرق کر دیا. عمل پہلے بیڑا غرق ہوئے تھے, ایمان اب ہو گیا. تو یوں پیکج بد مذہب یہ بھی دیتے ہیں. قادیانی ہے, وہ نوکری اور چھوکریوں کے ذریعے لوگوں کو شکار کرتے ہیں. گاؤں دیہاتوں میں جاتے ہیں,
کہتے ہیں بس فارم پہ لکھ دو، اب وہ لکھے گا فوراً مرتد ہو جائے گا، اور اسی حال میں مر گیا تو وہی جہنم ہے ہمیشہ کی۔ صرف دل میں ہی اگر اس نے کہہ دیا نا کہ اچھا ٹھیک ہے میں مان گیا، کیونکہ وہ تو اپنے قادیانی مرزا غلام قادیانی فراڈی ہے، اس کو نبی مانتے معاذ اللہ، جو کہ لیٹرین میں گندگی کرتے ہوئے مرا، تو حضور کے بعد تو کوئی نبی نہیں آ سکتا، نیا نبی نہیں آ سکتا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وہ پہلے کے ہیں، نیا نبی نہیں آ سکتا، نئی شریعت نہیں آ سکتی، اب حضور کا سکہ ہی چلے گا، ہاں وہ پہلے سے نبی ہے۔ ٹھیک ہے جی جی، ہاں حضور کی شریعت کو لے کے چلیں گے، وہ حضور کی امتی ہی ہوں گے، حضور ہی کی شریعت کو لے کے چلیں گے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ جب آپ دیکھتے ہیں آپ کی طبیعتیں جو لپکتی ہیں، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر بھی شرارت ہوتی ہے، اس شرارت کو ختم کرنا، اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ سب سے پہلے تو آپ نے دین وہاں سے سیکھنا ہے جہاں سے باقی چیزیں لیتے ہیں نا، ہر ایک کا ایک ٹھکانہ ہے، تو دین کا ٹھکانہ صرف علماء ہے۔ اب علماء میں پھر کون سے علماء ہیں؟ کیونکہ یہاں پہ بھی آپ کے ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ یار وہ بھی قرآن حدیث کی بات کرتا ہے، یہ بھی قرآن حدیث کی بات کرتا ہے، وہ بھی قرآن حدیث کی بات کرتا ہے، بھئی ہم جائیں تو کہاں جائیں؟ تو اس میں بھی پھر پہلے تو ہمیں اپنے آپ کو مظلوم ثابت کرنا چھوڑ دیں۔ جب ہم یہ کہتے ہیں نا یار ہمیں تو سمجھ نہیں آتی، یار وہ دیکھو وہ بھی قرآن کی بات کر رہا ہو، یار میں جاؤں کہاں، یہ لگ رہا ہے کہ جیسے یہ بیچارہ بڑا مظلوم ہے، اس بیچارے کو جو ہے نا پتہ نہیں چل رہا، اس پہ ظلم ہو گیا۔ اور خدا کے بندو، یہ جو اختلاف ہے یہ دنیا کی کس شعبے میں نہیں ہے؟ کیوں لوگوں کو پاگل بنایا ہوا ان لوگوں نے جو آپ کے ذہنوں کو خراب کرتے ہیں؟ کیا ڈاکٹروں میں اختلاف نہیں ہے؟ لے کے جاؤ نا ٹیسٹ کروا کے، ایک ڈاکٹر کے وہ کہے گا یہ ٹیسٹ صحیح نہیں بھائی، یہ میں لکھ کے دیتا ہوں، یہ کروا کے آ۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ میں نہیں اس لیبارٹری کو مانتا، میرا نہیں دل مطمئن، تم وہاں سے جا کر، آپ فوراً چلے جاتے ہیں، وہاں نہیں کہتے ڈاکٹر صاحب یہ بندے نے جو ٹیسٹ کیے ہیں یہ کہ اس نے گنے کی مشین میں رکھ کے کیے ہیں، انہی مشینوں سے کیے ہیں، اور میرا 10,000 لگ گیا، آپ کہہ رہے پھر دوبارہ نہیں، کہتے اچھا ہاں، وہاں کہتے نہیں یہ صحیح کہہ رہا ہوگا، اب آپ دوبارہ کروانے چلے جاتے ہیں۔ کیا دنیا کا کوئی شعبہ بتاؤ وکیلوں میں اختلاف نہیں ہے؟ آپ ایک وکیل کے پاس کیس لے کے جائے، وہ صحیح نہ کر رہا ہو، آپ دوسرے وکیل کے پاس جائیں، اوکے او یار تو کتنے پھنس گیا، اللہ کے بندے، اس بندے کے پاس تو تجھے جانا نہیں چاہیے تھا، تو نے تو بہت اپنا کیس اور خراب کر لیا، چلو میں دیکھتا ہوں، بہرحال میری اتنی فیس ہے، جی ٹھیک ہے وکیل صاحب آپ کریں اس کا کچھ۔ اب اس نے پہلے والے کو رد کیا کہ نہیں کیا؟ تو آپ وکیلوں کے پاس جانا چھوڑتے ہیں کیا؟ بولیں، آپ اپنا مکان ہی ٹھیکیدار کو دے کے دیکھ لیں، ٹھیکیدار آئے گا ایسٹیمیٹ لگائے گا، بنانے لگ جائے گا، آپ کو سمجھ نہیں آیا دوسرے کو بلائیں گے، اوئے اس نے تو تیرے گھر کا بیڑا گرک کر دیا، تجھے تو میرے پاس آنا چاہیے تھا۔ کوئی ایک شعبہ بتاؤ جہاں اختلاف نہیں ہے۔ پھر اس کے دین پہ کیوں اتنا غصہ کہ جی اس میں اختلاف؟ بھئی اختلاف ہونا یہ فطری چیز ہے، اس کو سمجھو، اللہ نے عقلیں ایک جیسی نہیں بنائی، سوچنے کا، اور یہ اختلاف آج چھوڑو، کیا حضور علیہ السلام جو مدینہ پاک میں تشریف لائے تب یہ اختلاف نہیں ہوا؟ یہ منافقین جن کے رد میں 1000 آیتیں اللہ پاک نے قرآن پاک میں نازل فرمائی ہیں، کتنی؟ انہوں نے اختلاف کیا کہ نہیں کیا؟ صحابہ کرام کا قبلہ اور ہوتا تھا، ان کا قبلہ اور ہوتا تھا، نمازیں حضور کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، داڑیاں رکھی ہوئی ہیں، امام باندھے ہوئے ہیں، لیکن ایک کو اللہ منافق فرما رہا ہے، ایک کو اللہ فرما رہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سب سے راضی ہو، یہ سارے اللہ سے راضی ہوئے۔ تو صحابہ کو اللہ رضا کے سرٹیفکیٹ دے رہا ہے، اور ان کے بارے میں اللہ پاک جو ہے وہ ان کا رد فرما رہا ہے، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اور اللہ گواہی دیتا کہ یہ منافقین جھوٹے ہیں، اللہ ان کو جھوٹا فرما رہا ہے، حالانکہ صحابہ ہوں یا منافقین سب کے سب مسجد میں نماز پڑھنے آ رہے ہیں، اور حضور اس وقت ظاہری حیات میں موجود بھی ہیں، اختلاف تو ہو رہا ہے، اختلاف تو بعد میں بھی ہوا۔ کیا خارجیوں نے مولا علی سے اختلاف نہیں کیا؟ خارجی مولا علی کے لشکر میں ہی ہیں، لیکن اس کے باوجود مولا علی نے جب جناب امیر معاویہ سے صلح کے لیے ایک اپنا نمائندہ مقرر کیا، اور جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی نمائندہ مقرر کیا، تو یہ 10,000 خارجی مولا علی کے لشکر سے الگ ہو گئے، مولا علی کے ساتھ ہو کے بھی الگ ہو گئے، اور کہنے لگے اشرکت یا علی، اے علی آپ نے تو شرک کیا۔ بالکل ویسے جیسے آج بھی انہی کی نسلیں کہتی ہیں آپ کو، یہ چوم لیا شرک ہو گیا، مزار پہ چلے گئے شرک ہو گیا، صلاۃ والسلام پڑھا شرک ہو گیا، اذان سے پہلے صلاۃ والسلام پڑھا بدعت ہو گیا۔
یہ آج کے نہیں ہیں، یہ وہی نسلیں ہیں. اور مولا علی پاک کو بھی توحید سکھانے کی ضرورت ہے بھائی. اچھا مولا علی پاک کو بھی دین سمجھ نہیں آیا، لیکن انہوں نے تو یہی کہا. تو جب انہوں نے مولا علی کے دین کو قبول نہیں کیا تو جو ان کے غلاموں کے غلاموں کو غلام ہے تو ان کی نسلیں ہمارا دین کیسے قبول کر سکتی ہیں؟ تو پھر مولا علی پاک کی طرف سے حضرت عباس، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں جا کے سمجھایا کہ بھائی یہ جو حکم ہے، انہوں نے کہا جی ان الحکم الا للہ، اللہ کے سوا تو کوئی حکم ہے ہی نہیں، آپ نے حکم کیوں بنایا؟ بالکل ایسے جیسے وہ کہتے ہیں اللہ کے سوا تو داتا ہے ہی نہیں، آپ نے داتا کیوں مانا؟ حالانکہ داتا اللہ کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہنا. بالکل وہی اعتراض، وہی نسل، وہی ساری سوچ. خیر یہ میرا موضوع نہیں ہے، میں آپ کو ٹچ دے کے جا رہا ہوں کہ اختلاف تو انہوں نے بھی کیا. پھر حضرت عبداللہ ابن عباس نے ان کو جب سمجھایا کہ اللہ نے تو خود قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ جب عورت و مرد میں اختلاف ہو جائے تو عورت کی طرف سے ایک حکم، مرد کی طرف سے ایک حکم جو ہے وہ ان کی صلح کروانا چاہے تو اللہ ان کے درمیان موافقت پیدا فرما دے گا. مفہوم بتا رہا ہوں. تو 5000 خارجی توبہ طائب ہو گئے، واپس آ گئے. کتنے؟ جو باقی 5000 تھے، آپ کو پتا ان کے ساتھ کیا کیا گیا؟ ایک ایک کی گردن کاٹی گئی ہے. اب وہ کلمہ نہیں پڑھتے تھے، داڑیاں نہیں تھیں، نمازیں نہیں پڑھتے تھے، قرآن حدیث کی بات نہیں کرتے تھے، قرآن کی بات کر کے وہ ہٹے تھے نا. اور ان کی پیشانیوں پہ زخم ہو گئے تھے عبادتیں کر کر کے، عبادت گزار اتنے تھے، لیکن اختلاف کیا. تو اب اس اختلاف سے کیا یہ مطلب کر لیا جائے کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی؟ نہیں بھائی، یہ رہے گا اور چلتا ہے اور چلتا رہے گا. اس کے لیے ہمارے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اور ہمارے رب پاک عز و جل نے ہمیں اس پہ واضح طور پر تعلیمات دی ہیں. اور کسی سنی عالم کے پاس بیٹھے پوچھیں تو صحیح جا کے کہ حضرت اس کا حل کیا ہے. ہمارے تو ذہن میں یہ ڈالا جاتا ہے کہ ان کے پاس تو جانا ہی نہیں ہے. کیوں؟ ان کو پتہ ہے کہ ہمارے جو بھی ہمارے وہ ڈرامے ہیں وہ علماء نے ہی اس کو ختم کرنا ہے. اس لیے وہ آپ کو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ علماء سے دور کرتے ہیں. کیونکہ جب چور نے چوری کرنی ہوتی ہے، ڈاکو نے ڈاکہ مارنا ہوتا ہے، اس کا سب سے بڑا دشمن کون ہوتا ہے بھائی؟ نہیں، چوکیدار. وہ کہتے ہیں اسے ہٹاؤ یہاں سے، یہ ہٹے گا تو میرا کام ہوگا. اب اگر چوکیدار کے بارے میں گلی والوں کو وسوسہ ڈال دو کہ بھائی اس بندے کو میں نے دیکھا ہے، یہ تو ڈاکوؤں کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں، ہوٹل میں بیٹھا ہوا تھا، یہ تو لگتا ہے تمہارے کہیں ڈکیتی کرائے گا، تو اب ہم سائے فوراً کیا کریں گے؟ اس کو فارغ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ یہی حال ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. علماء کے بارے میں ذرا سی بھی نیگیٹو بات تو فوراً اٹھا کے بھائی لیں گے اور ہم بھی اس کو فوراً وائرل کر دیتے ہیں. اور وہ جو دنیا دار ہیں وہاں پہ گند جتنا مرضی ہو اس کے اوپر وہ فوراً پردہ ڈالتے ہیں اور آپ بھی اس پہ نہیں بولتے. وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ان کو اتنا گندا کرو، اتنا، کیونکہ یہ بھی تو انسان ہے نا، غلطی تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے. کیا علماء فرشتے ہوتے ہیں؟ وہ بھی انسان ہے نا، غلطی تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے. یہ کیا بات ہوئی کہ مجھ سے غلطی ہوئی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، عالم سے ہوئی غلطی تو ہم نے پکڑ لیا اس کو. تو اس لیے وہاں پہ پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کے درمیان بار بار یہ ایسے کوئی اکا دکا ہوتے ہیں کیسز، تو وہ پھر اس کو نفرت کے لیے اس کو یوز کرتے ہیں، وائرل کرتے ہیں. دیکھو جی انہوں نے یوں کیا، دیکھو جی لاہور میں عورت نے کپڑے پہ عربی لکھی تھی، انہوں نے کیا اس کے ساتھ کیا. حالانکہ بچانے والے بھی علماء ہی تھے، دیندار لوگ ہی تھے، لیکن اصل معاملے کی طرف آپ کو جانے نہیں دیتے. تو ان چالوں کو محترم اسلام بھائیوں آپ نے سمجھنا ہے، کیونکہ ہر ایک کے ہاتھ میں ہتھیار آیا ہوا ہے یہ، اور یہ اکیلے کافی ہمارا رگڑا نکالنے کے لیے. تو ہم کوئی اپنی تھوڑی سی سینس سے کام لیں کہ ہمارا دوست کون ہے، دشمن کون ہے. تو یاد رکھیں دین صرف علماء سے لینا. پہلے تو اس پہ آ جاؤ، آپ دین کس سے لینا ہے؟ علماء وہ جو باقاعدہ کسی مدرسے سے پڑھے ہوئے ہیں. پھر علماء میں مختلف ہیں تو آپ کدھر جائیں؟ وہی سوال، اس کا جواب میں دینے لگا ہوں کہ جی ہم جائیں کدھر؟ وہ بھی قرآن حدیث، وہ بھی قرآن حدیث، وہ بھی قرآن حدیث. سرکار نے اس پہ درجنوں کتب حدیث میں یہ حدیث موجود ہے، اور غالباً درجن سے زائد صحابہ کرام نے تقریباً کم و بیش اس کو روایت کی ہے. یعنی اس روایت پہ تو جرا بھی نہیں ہو سکتی، یہ اتنی اچھی اور صحیح روایت ہے کہ اس کو تو امت نے قبول کیا ہے. اس پہ تو کوئی اگر وسوسہ دلائے تو وہ بھی قابل قبول نہیں ہے، اور دلائے بھی تو فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ یہی مضمون جو حدیث مبارکہ میں ہے، یہ مضمون ایک آیت کی تشریح ہے، اور خود قرآن پاک میں بھی اللہ پاک نے وہی طریقہ بتایا جو حدیث پاک میں ہے. سرکار نے فرمایا تفترق امتی علی 73 ملہ، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی. کتنے میں؟ کتنے ہوتے ہیں 73؟
بولو تو صحیح، 73، یہ گنتی یاد کر لو. فرمایا کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ. اب اگر یہ سارے ٹھیک تھے، جس طرح کہتے ہیں جی سارے ٹھیک ہیں، یا کہتے ہیں جی دوسروں کو چھیڑو نہ خود چھوڑو نہ، یا جو جدھر لگا چلنے دو، یہ رنگ برنگے آپ فلسفے سنتے ہیں نا، یہ علماء کی زبان سے نہیں سنیں گے کبھی بھی. آپ یہ جملے علماء کی زبان سے نہیں سنیں گے. یہ آپ جاہلوں کے وہ جو دہی بھلے کھانے بیٹھیں گے تو دائیں بائیں جو پھٹے پہ بیٹھا ہوگا وہی آپ کو اس طرح کی نصیحتیں کرے گا، اور وہی ہمارے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے. کیونکہ دین ہم نے عالم سے لینا تھا لیکن ہم نے جاہل سے لے لیا، اور وہی ساری زندگی ہمارے گھسا رہتا ہے اور ہم سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے. اور حضور فرما رہے ہیں 73 ہوں گے، اور ہوئے نہیں تھے اس وقت. حضور فرما رہے ہوں گے. اچھا حضور نے فرمایا اسی لیے نہیں ہوں گے، ہونے تھے اس کی خبر دی ہے. تو سبحان اللہ تے بھی استغفر اللہ. او خدا کے بندو، حضور کا علم غیب تو دیکھو. آج آپ کو سمجھ نہیں آ رہی 14ویں 15ویں صدی کے آخر میں بیٹھ کے، تصور کرو پہلی صدی میں جاؤ جب حضور یہ بات فرما رہے ہیں. تصوروں میں کوئی نہیں بنا. حضور فرما رہے ہیں ہوں گے، پھر ہوئے تو غیب کی خبر ہوئی تو رب نے دیا نا غیب اپنے نبی کو. تو بس سچ بتاؤ یہ کس کا عقیدہ اہل سنت کا ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا اب صحابہ کرام نے نہیں یہ کہا یا رسول اللہ یہ تو شرک ہو گیا، آپ نے غیب کی خبر دے دی. صحابہ کرام کو تو اس کی فکر نہیں ہے، ان کو بڑی فکر ہے کہ بھائی شرک ہو گیا. صحابہ کرام یہ نہیں، کیوں؟ صحابہ کرام جانتے تھے کہ اللہ کا نبی غیب جانتا ہے. تو انہوں نے یہ تو نہیں اعتراض کیا کہ حضور آپ کو کیسے پتہ چلا، یہ تو اللہ کا علم ہے. بھئی اللہ نے دیے ہے نا تو بات ختم. اگر اللہ یہ کہیں اللہ نے نہیں دیا پھر ہے شرک. بھئی پھر کس نے دیا؟ تو ہمارا تو عقیدہ ہے کہ نبیوں کو اور نبیوں کے صدقے جو ان کے غلاموں کو ملتا ہے وہ اللہ ہی دیتا ہے. تو جب دینے والا ہے اور ایک لینے والا ہے تو دینے والا اور لینے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ تو جب برابر نہیں ہو سکتے تو شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ اور سمجھ نہیں آئی. تو برابری کتنا ہوئی؟ برابری ہوئے گی تو شرک ہوئے گا نا. تو برابری تو ہو نہیں رہی، لینے والا دینے والا برابر ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ لینے والا محتاج ہے، دینے والا محتاج نہیں ہے. تو ہم تو کہتے ہیں کہ حضور بھی اللہ کے محتاج ہیں، نبی بھی اللہ کے محتاج ہیں، اللہ ہی نے سب کچھ دیا، ہاں حضور کے صدقے دیا. تو اس لیے صحابہ کرام نے اگلا ایک اور سوال کر دیا، قالوا من ہی یا رسول اللہ. حضور وہ جو آپ نے فرمایا کہ ایک کے سوا سب جہنم میں جائیں گے، وہ ایک کون ہے؟ اور صحابہ کرام کی عقل اور دانش پہ قربان جائیے، انہوں نے یہ نہیں کہا حضور وہ 72 کون ہوں گے. بھائی ہمیں کیا ضرورت ہے؟ ایک پیٹی میں 73 سیب ہوں، 72 سڑے ہوئے ہوں، ایک ٹھیک ہو، تو آپ دکاندار سے کیا کہو گے؟ صحیح والا نکال دیں گے پہلے 72 سے انگائے آپ کو. اچھا تساں بالکل ہی میں لگتا کہ یہاں تے بالکل وہ ہو جاندے ہو، سونی ہو جاندے. ویسے یہ ہوندا میرے بیان دے وچ، وہ تانوں کوئی سمجھ آئی گل دی؟ بڑی سادی جی تے گل کیتی. آپ گئے ہو منڈی، آپ نے کہا سیب چاہیے، وہ کہہ رہے ہیں اس پیٹی میں ایک ہی ٹھیک ہے بھائی نکال لے. نہیں ایک ٹھیک ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ اچھا یار وہ ایک نکال دیں یا یہ سارے سڑے ہوئے پہلے مجھے چیک کرا، سونگ سونگ کے میں دیکھوں، ایک نکال دے. تو صحابہ نے بھی تو یہی سوال کیا، وہ ایک کون ہے؟ آپ سمجھ آئیے. آپ سمجھ آئیے. صحابہ کرام نے یہ نہیں کہا 72 کون ہوں گے. بھئی ہمیں کیا کون ہے، ہم نے دیکھنا ہے صحیح والا کون ہے. آپ نے بھی یہی دیکھنا ہے، آپ کو گنتی کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ 72 میں ہے، یہ آپ صرف نے یہ دیکھنا ہے. اور صحابہ کرام نے اپنے لیے نہیں پوچھا، کیونکہ ان کو تو کوئی فکر ہی نہیں تھی، ان کا تو ایمان کامل تھا. یہ تو جن لوگوں کو شک پڑنا تھا ان کے لیے تھا، اور صحابہ کا احسان ہے کہ انہوں نے یہ سوال کیا، یا یوں سمجھو اللہ نے ان سے یہ سوال کروایا تاکہ ہم جیسے گناہگاروں کو بھی ہدایت کی خیرات پہنچ جائے. اب یہاں پہ میں پوچھتا ہوں کہ وہ جو افلاطون قسم کے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ سارے ٹھیک ہیں، اب ہم ان کی مانیں یا اللہ کے رسول پاک کی مانیں؟ تو حضور تو فرما رہے ہیں کہ 72 جہنم میں، ایک جنت میں ہے، تو جنتی جہنمی برابر ہوتے ہیں، تو پھر سارے ٹھیک کیسے ہوئے؟ پھر سارے ٹھیک کیسے ہوئے بھائی؟
پھر ٹھیک کیسے ہوئے؟ جنتی جہنمی تو برابر ہو ہی نہیں سکتا. اور حضور اگر یہ فرما رہے ہیں کہ 72 ایک کے سوا سب جہنم میں جائیں گے، تو حضور کے فرمانے کا کیا مقصد ہے کہ بھلے جہنم میں جائیں گے پر تم نے سب کو ٹھیک سمجھنا ہے؟ یہ مطلب تھا؟ اگر یہ مطلب تھا تو پھر بتانے کا فائدہ کیا تھا؟ تو بتانے کا مقصد ہی یہ تھا کہ ان 72 سے بچنا، ایک پہ ہی رہنا. اور صحابہ نے وہی سوال کیا، من ہی یا رسول اللہ، حضور وہ کون ہے؟ ٹھیک ہو گیا. اب آج کے بعد کوئی افلاطون آپ کو یہ کہے، آپ نے یہ بات نہیں مانی کیونکہ آج آپ نے حضور کا فرمان سن لیا، اور اس فرمان کو کوئی ضعیف کہے تو سمجھ لینا کہ یہ شخص بے ایمان ہے، کیونکہ یہ ضعیف نہیں ہے، میں آپ کو ذمہ داری سے بتا رہا ہوں. اور بھلے اگر اس کو کوئی بالفرض تھوڑی دیر کے لیے مان بھی لیں تو قرآن کی آیت بھی یہی مفہوم دے رہی ہے ہمیں، اور میں اس سے بھی کر سکتا ہوں، ٹائم زیادہ ہو جائے گا ٹائم کی شارٹیج کی وجہ سے. بس یہ میرا مین موضوع نہیں ہے، یہ میں آپ کو لے کے آ رہا ہوں ٹریک پہ کہ آپ نے آئندہ کے لیے چلنا کیسے ہے. فتنوں کا کچھ نہ کچھ اندازہ ہو گیا نا کیسے ہو رہے ہیں، کہ پھر ہم کیسے پتہ چلائیں کہ جس بندے کی ہم بات سن رہے ہیں یہ بندہ ٹھیک ہے، جی یہ بندہ یہ ٹھیک ہے. اور یہ معیار میں نہیں دوں گا، اللہ اور اس کے رسول کا معیار ہے. اور یہی سوال صحابہ کرام نے کیا، من ہی یا رسول اللہ، حضور وہ کون ہے؟ اب جواب دوں تو بولو گے تو دوں گا نا. ہاں. اب سرکار فرماتے ہیں قال، فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، فرمایا جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. وہ جنتی راستہ کس کا ہے؟ جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. اچھا، یہاں پر جو صحابہ کو مانتا ہی نہیں ہے، جو صحابہ تو صحابہ، جو ابو بکر جیسی ہستی جو سب صحابہ کے سردار ہیں، اور حضور کے علاوہ باقی سب اہل بیت کے بھی سردار ہیں، کیونکہ اس پر اجماع اہل سنت کا کہ نبیوں اور رسولوں کے بعد کائنات میں اگر کوئی افضل ہستی ہے تو وہ جناب ابو بکر صدیق کی ہستی ہے. تو وہ بتائیں کہ ان کو بھی نہیں مانتا، وہ جناب عمر فاروق جو دوسرے نمبر پہ ان کو بھی نہیں مانتا، وہ جو تیسرے نمبر پہ جناب عثمان غنی ان کو بھی نہیں مانتا، وہ بہت ہزاروں لاکھوں صحابہ کو نہیں مانتا، وہ اپنی مرضی کے چند ایک کو مانتا ہے. تو جو صحابہ کو نہیں مانتا وہ صحابہ کے طریقے کو مانے گا؟ اور جو ابا جی کو نہیں مانتا کہ یہ میرا ابا جی ہے، وہ ابا جی کی بات مانے گا؟ جڑا پیو نو نہیں مندا تے وہ پیو نہیں منے گا. پیو نو مننا ہو رہے تے پیو دی مننا، تے جڑا پیو نو نہیں مندا وہ پیو دی منے گا، تے جڑا صحابہ نو نہیں مندا وہ صحابہ دی منے گا. تے جے نہیں منے گا تو حضور تے فرما رہے جتے میں تے میرے صحابہ. تو اس کا مطلب ہے جو صحابہ سے بغض رکھتا ہے وہ تو نکل گیا. پیچھے وہ بچے جو منہ سے شرما شرمی کہتے ہیں میں نوکر صحابہ دا، پھر ان کا کیا کریں؟ انہوں نے تو پوری پوری جماعت بنا دی کہ ہم تو صحابہ والے ہیں، تو پھر کیا یہ بھی انہی میں؟ نا 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 نا. حضور کا انداز کلام ہے، اور اللہ پاک عز و جل کا بھی قرآن پاک کے اندر آپ کو یہ کلام کا مختلف انداز ملے گا کہ ایک بات ایک ہی جگہ پر ساری وضاحت سے نہیں بتائی جاتی. کسی جگہ کوئی بات بیان کی جاتی ہے اور کسی جگہ کسی اور پیرائے میں بات بیان کی جاتی ہے. اب اس سب کو مد نظر رکھ کے پھر یہ علماء کا کام ہوتا ہے کہ وہ ہمیں پکی پکائی کھیر دیں. اب سرکار نے ایک اور روایت فرمائی جس سے یہ بھی نکل گئے نوکر والے. حضور نے فرمایا اتبعوا السواد الاعظم فانه من شذ شذ فی النار، فرمایا بڑے گروہ کی پیروی کرو، جو ان سے جدا ہوا جدا ہی جہنم میں جائے گا. اب علماء نے اس کی کیا تشریح فرمائی کہ سواد اعظم سے مراد ہے میجورٹی، اکثریت. کیوں کہ سرکار نے ایک اور حدیث پاک میں فرمایا لن تجتمع امتی علی ضلالہ، فرمایا میری امت گمراہی پر ہرگز اکٹھی نہیں ہو سکتی. لن تجتمع امتی علی ضلالہ. حضور نے 1450 سال پہلے یہ بات تقریباً فرمائی تھی، اور آج 1450 سال کا ڈیٹا نکال لو آپ کمپیوٹر پہ بیٹھ کے، لائبریریاں چھان مارو، حضور کا وہ فرمان آج آپ کو اس کی صداقت آپ کو واضح عملی طور پہ نظر آئے گی کہ اس امت کی اکثریت کبھی بھی گمراہ نہیں ہوئی. اچھا، اکثریت کتنے کو کہتے ہیں؟
آدھے سے زیادہ. ویری گڈ. اگر آپ کے پاس 100 روپیہ ہو تو کتنے روپے آپ کے پاس ہوں تو آپ کہیں گے میرے پاس زیادہ ہے اس کے پاس کم ہے؟ ایک منٹ. ہاں جی 52. اور کوئی؟ 51 روپے. جس کے پاس 51 روپے ہیں وہ یہ قسم کھا کے کہہ سکتا ہے نا کہ میرے پاس زیادہ ہیں تمہارے پاس کم ہے. تمہارے پاس 49 ہیں میرے پاس 51 ہے. تو اس کا مطلب ہے 51% جو افراد ہوں گے وہ اکثریت کہلائیں گے. اور یہاں حضور کے چاہنے والے 90% سے بھی اوپر رہے ہیں اور ابھی بھی 80% سے اوپر ہیں جو کہ اکثریت کے ساتھ 14 صدیوں سے چلے آ رہے ہیں, اور ان کا نام ہے اہل سنت و جماعت. یا رسول اللہ والے, انہی کا نام ہمارے علماء نے, صحابہ کرام نے یہ نام ہمیں بتایا, حضور سے یہ نام ہے. ما انا علیہ و صحابی, حضور کے طریقے پہ ہوا اہل سنت, اور صحابہ کے طریقے پہ والجماعت, اہل سنت و جماعت. تو اور صحابہ کرام سے بھی یہ نام ہمارے منقول ہے. امام جلال الدین سیوطی شافعی علیہ رحمہ نے در منصور کے اندر وہ آیت مبارکہ کہ بروز قیامت کچھ لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے اور بعضوں کے چہرے روشن ہوں گے, اس کی تفسیر میں حضرت ابو سعید خدری, حضرت عبداللہ ابن عباس اور غالباً حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین, ان سے جو ہے نا تفسیر امام جلال الدین سیوطی شافعی علیہ رحمہ نے نقل کی کہ یہ تینوں صحابہ فرماتے ہیں کہ بروز قیامت جن لوگوں کے چہرے روشن ہوں گے وہ اہل سنت و جماعت ہیں. تو سواد اعظم 10 سال کا بچہ بھی چیک کر سکتا ہے. جو جماعت سب سے زیادہ ہے کثرت میں کلمہ پڑھنے والوں میں, جس کا عقیدہ اکثریت میں ہے, وہ جماعت حضور نے کیا فرمایا, ان کے ساتھ رہنا ہے آپ نے, اور ان سے اگر جدا ہوئے تو کیا ہوگا؟ جدا جہنم میں جاؤ گے. کیا ہوگا؟ جدا ہی جہنم میں, یعنی جدا ہوئے تو جدا جہنم میں جاؤ گے. اور بہت ساری اس سے ملتی جلتی احادیث مبارکہ میں, لیکن آپ کو بس اختصار کی وجہ سے یہی کافی.